ایک صاحب نے کسی ایک کام کے لیے جو معاوضہ دینے کا کہا پھر بعد میں مکر گیا، تو اس کے بارے میں کوئی قرآن و حدیث کا حوالہ بتائیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ شخص ظالم ہے. کسی کام کا جو معاوضہ طے کریں وہ پورا پورا ادا کریں. 1 روپیہ بھی کم کریں گے تو یہ اس پر ظلم ہوگا، اور جب تک اس کو وہ 1 روپیہ ادا نہیں کر دیں گے اللہ شب برات میں بھی معاف نہیں کرے گا. توبہ اور استغفار معاف نہیں ہوگا. کھا پی لیا دوسرے کا مال، بعد میں کہتے توبہ اور استغفار نا. مجھے ایمانداری سے بتائیں، اگر آپ ٹیلی فون کا بل یا بجلی کا بل لے لیں، ٹیلی فون تو بہت ہی کم ہو گیا نا، موبائل آ گیا، بجلی کا بل زیادہ آ گیا ہو تو آپ جا کر ہمیشہ سوئی گیس والوں سے معاف کراتے ہیں. باپ نے کہا بجلی کا بل آتا ہے تو آپ سوئی گیس والوں کے پاس جا کے معاف کراتے ہیں نا. نہیں، بڑے ہم ہوشیار ہیں، ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ باپ ڈا والے. تو اگر بندے کے حق میں کوتاہی ہوئی ہے نا تو اللہ کہتا ہے میں نہیں معاف کرتا، بندے سے جا معاف کر جس کا حق ہے. بہت آسان سی بات ہے. ہم سوئی گیس کا بل باپڈا والوں سے معاف کبھی نہیں کراتے. بڑے ہوشیار ہیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہے. کسی کو وہ کرتے نہیں ہے نا، معاف نہیں کرتے. وہ اللہ کے بندے اپنی عقل کا علاج کروا، کہاں آ گیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بندے پر بندہ ظلم کرے تو جو کام کسی کے لیے طے کیے جائیں، یہ ہمارے یہاں بہت ہے. بجلی والے کو بلاتے ہیں، ایک مصیبت پتہ کیا ہے، بجلی والے کو بلایا، پلمبر کو بلایا، آ کر کام کر دو. پہلے سے پیسے طے نہیں کرتے، اور پیسے طے کر لیں تو پھر کیا حرکت کرتے ہیں، اور یار وہ ایک ٹوٹی وہ لگا دو، اس نے ٹوٹی لگا دی. اچھا یہاں نا یہ لیک کر رہا ہے، ذرا ادھر سے ادھر سے وہ بھی کر دو. وہ ایک بلاتے ایک کام کے لیے 3-4 کام کروا لیے. وہ لوگ جو پہلے طے کر کے آتے یہ بھی ناجائز حرام کام. اور اگر آپ نے پہلے طے نہیں کیے، بعد میں آپ وہ جتنے مانگے آپ کے ذمہ فرض اور واجب ہے. بھاؤ تاؤ کرنی ہے، بارگیننگ کرنی ہے، پہلے کر لیں. بھاؤ تاؤ کرنا ہے، بارگیننگ کرنی، پہلے کر لیں. اور اگر وہ کہے میں مناسب لے لوں گا، بس آپ کوئی نہیں، چلیں میں کافی کرتا ہوں. اگر آپ سمجھیں کہ اس نے وہی کام کیا ہے تو ٹھیک. اب وہاں گئے، کام بڑا نکل آئے. آپ نے چھوٹا سمجھا تھا، تو ایسی صورت میں فوراً طے کر لیں. اس پلمبر کو، اس مزدور مستری کو بھی یہ چاہیے کہ وہ کہہ دیجیے اب کام بڑھ گیا ہے، اگر آپ یہ میں نے دیکھ لیا کام زیادہ ہے، اس کے اتنے پیسے لگیں. پہلے سے طے کر لیں اور پھر اس کے بعد کام کروائیں. اور اگر وہ پہلے طے نہیں کیا آپ نے تو ایسی صورت میں پھر جو مانگے وہ اس کو دے دیجیے. پھر کوشش کریں ظلم نہ ہونے پائے. یہ بھی نہیں کہ پھر وہ بڑھا چڑھا کر مانگے، مولانا پھر کیا کریں. پھر آپ اس کو کہہ دیں بھائی اتنے مناسب پیسے، اگر وہ اصرار کرے پورے دے دیں. اس لیے طے نہیں کرتے کہ دونوں کی نیت خراب ہوتی. پلمبر کی نیت یہ ہوتی ہے میں اس کو رگڑا دوں گا، ٹھیک. اور دوسرے کی نیت کیا ہوتی ہے، ابھی سے زیادہ مانگ لیے تو چلا جائے گا، کام نہیں کرے گا. اس لیے دونوں کی نیت خراب ہوتی. اور اگر پہلے کی نیت ٹھیک ہو تو پھر پلمبر کی نیت بھی ٹھیک ہو، پھر جو مانگے اس کو دے دیجیے، بلکہ اس سے تھوڑا سا زیادہ دے دیجیے. اس نے 100 روپے مانگے، آپ 110 روپے. اس نے 500 روپے مانگے اور آپ سمجھتے ہیں 500 روپے کا کام ہے تو اس کو تھوڑے سے زیادہ دے دیں. آئندہ جب کبھی آپ اسے کام کروائیں گے نا، یہ یاد رکھیں. بعض لوگ نا کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں، بھاؤ تاؤ کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں. ایک صاحب کے پاس ایک چیز لینے کے لیے جانا ہوا، بہت پہلے کی بات. تو سوٹ لینے کے لیے اس زمانے میں کیٹی ہوتی تھی، کپڑا کیٹی. تو وہ کیٹی کا سوٹ لے جانے کے لیے گیا تو ان سے پوچھا کہ کتنے کا، تو انہوں نے بتایا کہ اتنے کا. تو میں نے صرف اتنا ہی ابھی کہا کہ یہ تو کافی زیادہ ہیں. تو انہوں نے کہا بیٹھ جائیں. تو مثال کے طور پر اس دور میں انہوں نے بتایا تھا 300 روپے کا سوٹ، بہت پہلے کی بات، 300 روپے کا سوٹ. میں بیٹھ گیا پاس. اتنے میں کپڑا چونکہ کھلا ہوا تھا، خواتین آئیں دو تین، یہ کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ 500 روپے کا.
انہوں نے کہا نہیں بہت زیادہ بہت زیادہ. پھر وہ کرتے پہلے انہوں نے زیادہ بتایا, مجھے 300 کا بتایا, ان کو کتنے کا بتایا, 500 کا بتایا. بہت جھگڑا کرنے کے بعد 450 روپے کا سوٹ ان کو دے دیا. وہ خواتین لے کے چلی گئیں. اب مجھ سے پوچھتے مولانا 300 کا لینا ہے مولانا 300 کا لینا ہے. تو یہ محبت کرنے والے بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں جو بڑے طریقے سے سمجھاتے ہیں. اس لیے ہمیشہ جب یاد نہیں کرنی بارگیننگ آپ نے بعد میں تو ٹھیک. اب دور ایک اور آ گیا فکس پرائز کا. یہ سے آدھی سردردی یہیں ختم ہو جاتی کہ بھائی اس کے ریٹ متعین ہے, اتنے کا لینا نہیں لینا. اب دور فکس پرائز کا زیادہ ہے.